إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما سیرت طیبہ کے حوالے سے گزشتہ 4 جمعوں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے مختلف پہلو ان کو اجاگر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعارف کروایا ہے اس میں جو عام چیزیں ذکر ہوتی ہیں ان میں سے ایک خاص بھی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بے شمار مشکلات بھی آئیں اور عام طور پر ہم یہ بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں بلکہ کہتے اور بولتے بھی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بغیر مال و دولت کے گزری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، فاقوں کی صورت ہوا کرتی تھی۔ وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت اور سلطنت بھی دی تھی۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اس کی حکمت، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بعثت اللہ رب العالمین نے کی ہے تو جہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو تعلیم دی وہی تربیت بھی کی، اور اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی ہر بات کو مانا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت میں سے ایک خاص بات ہے جو کہ عام طور پر ہم بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ پر انعامات کیے ہیں آزمائش کے بعد۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا اصول قاعدہ ہے، یہ اللہ کے سارے ہی فیصلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو سلطنت اور حکومت دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی چیز ہے، پس منظر ہے، کوئی وجہ اور سبب ہے، اور وہ وجہ اور سبب اللہ کے فیصلے کے بعد، اللہ کی مرضی، مشیت، حکمت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اطاعت، آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم جہاں جس طرح دیا، جس حالت میں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا، اور یہی وہ انعام بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ رکھا ہے، بنا دیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے تم سب کی کہ رہبر اور رہنما، پیشوا، نمونہ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر سورۃ النساء میں یہ بات بھی کر دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کرے گا، حقیقتاً وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری اطاعت کی حقیقتاً اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی حقیقتاً نافرمانی کی۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے راہبر اور رہنما اس لیے بھی بنا دیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ تعلیم محمد رسول اللہ کو خود دی، تربیت اللہ رب العالمین نے خود کی۔ اور ایک اور نقطہ بھی ہمیں بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر سیرت کے ان پہلوؤں کو ہم جانتے ہیں، ان کو سنتے پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مشقات ہی رہی، مشکلات ہی رہی، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، گھر سے بھی نکال دیا گیا، خاندان نے بھی روگردانی کر لی، سارے معاملات ہیں، وطن بھی چھوڑنا پڑا، وہیں پر ہمیں یہ بات بھی بخوبی جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی اس اطاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انعامات بھی کی۔ اور اللہ رب العالمین کا کسی پر اگر یہ انعام ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اپنی رضامندی کا اعلان کر دے، تو اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑا انعام بندے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ اعلان کیا، یہ باور کروایا ہے، یہ سمجھایا ہے
آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ابو بکر کو میں اپنا دوست بناتا اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، خلیل نہ بنایا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست کہا ہے، خلیل کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت کا انداز قرآن مجید میں اس سے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بارہا نام سے مخاطب کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اکثر و بیشتر مقامات پر یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے کہیں سرزنش کے الفاظ بھی کہیں وہاں پر بھی یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین نے اگر یہ الفاظ بھی کہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ پر جو نازل کر دیا گیا اس کو پھیلا دیں، اس کو پہنچا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے نام لیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 4 مرتبہ قرآن میں اللہ نے نام لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو آپ اللہ رب العالمین نے آپ کے متعلق آگاہ کروایا، آپ کی موت سے متعلق اللہ رب العالمین نے وہاں نام لیا تاکہ کوئی اور کچھ نہ سمجھ لے۔ وما محمد الا رسول، تعارف ہے، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ پوری بات کی ہے، ہماری گزشتہ جمعہ میں یہ گزر چکی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر مقامات پر بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ اور ایک خاص بات، اس پر پورا جمعہ گزرا، آپ علیہ السلام سے متعلقہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں جو جو کام کروائے اور لیے ہیں وہ بظاہر بڑے مشکل، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے سامنے، اپنی زندگی میں رکھ کر، اپنے آپ پر رکھ کر پرکھیں، دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں تو عام طور پر ہم کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیا جملہ ہوتا۔ بڑا مشکل کام ہے، گھر والے نہیں مانتے، اہل و عیال نہیں مانتے، خاندان نہیں مانتا، معاشرہ کیا کہے گا، میں اگر یہ اس طرح کر لوں گا، اگرچہ دین اس طرح کہتا ہے لیکن ہمارا رواج، ہماری رسم وہ اس کے برخلاف ہے، اگر میں اس کو نہ کروں گا تو میرے گھر والے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی کسی بات کے بدلے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اور احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو، جماعت کو کہتے ہیں۔ سارے کے سارے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ نے احزاب کہا ہے۔ خندق، موقع خندق ہے، غزوہ خندق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کر کے بات کہی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافروں کی سننی ہے نہ منافقین کی سننی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، کافر مکہ دور میں ہیں، رسول اللہ اب مدینہ کے اندر ہیں، یہاں منافقین کا بھی سامنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کر دی، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کیوں کہہ رہا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیوں دے رہا؟ انسان معاشرے میں رہتا ہے، کئی سارے مسائل کا سامنا ہے۔ آپ علیہ السلام جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ تو ظاہری دشمن تھا، لیکن جس کے دل کے اندر نفاق ہے، منافق ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے اور اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ہے، اس کو سمجھنا، پہچاننا، اس کے ساتھ معاملات کرنا زیادہ مشکل۔
اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ آیا تھا. عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے حکم دے میں گردن مار دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کی گردن نہیں مارتا، حالانکہ نفاق ظاہر ہے، سب کو پتا. احد کا واقعہ گزر چکا ہے، 300 ساتھیوں کی واپسی سب نے دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ محتاط ہیں. اور پھر کیا خیال ہے اگر کسی کو اس طرح کا سامنا ہو تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کن مشکلات کو دیکھ رہا ہوگا، کن کا سامنا کر رہا ہوگا. اسی تسلی سے، اسی دل جوئی کی وجہ سے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی کہہ کر کہا اتق اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، کسی سے غمزدہ نہیں ہونا. اور پھر اللہ رب العالمین نے خوبصورت اصول محمد الرسول اللہ کو یہاں دیا، واتبع ما یوحی الیک من ربک. آپ کو کرنا کیا ہے؟ ان سے غمزدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، اتباع پیروی ان کی بات نہیں سننی. کرنا کیا ہے؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک. اس چیز کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی. ما یوحی الیک من ربک، جبرائیل امین کے ذریعے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کر دیا، بس اس کی پیروی کرنی. واتبع، اس کو تھام لیں، پیروی کر لیں، اس پر چلنا شروع کر دیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اس بات کی مکمل پیروی کی، مکمل اتباع کی. نہ کافروں سے ڈرے، نہ منافقین کا غم رکھا. اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد دوسرا کوئی فیصلہ نہیں، دوسری کوئی بات ہی نہیں. تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر دی، وہ بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اتباع کرنی ہے اپنے رب کی طرف سے آنے والی وحی کی، اور پھر توکل بھی اسی پر کرنا ہے. وتوکل علی اللہ، توکل بھی پھر اللہ پر رکھنا ہے، بھروسہ، یقین، ایمان، سب چیزیں اللہ کے ساتھ رکھیں. وکفی باللہ وکیلا. ایسا اگر کر لو گے تو وہ تمہیں کافی ہے، تمہاری وکالت کرنے کے لیے کافی. ہمیں کوئی مشکلات پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تھانے عدالت جانا پڑتا ہے، ہمیں وکیل کرنا پڑتا، چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو. کیوں؟ قانون کی زبان سمجھنے کے لیے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، عام بندے کو نہیں پتا. اور اللہ کہتا ہے وکفی باللہ وکیلا، تمہاری وکالت کرنے کے لیے اللہ تمہیں کافی، اب کسی اور کی ضرورت نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی مکمل پاسداری کی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس طرح کے مواقع اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں رکھے کہ اللہ نے دل جوئی کی تسلی دی. اور اللہ کیوں کر نہ دیتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو استاد ہے، رہبر ہے، معلم ہے. اللہ رب العالمین یقیناً دل جوئی اور تسلی کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کسی پریشانی اور مشقت میں اکیلا نہیں چھوڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جب زندگی ہے، نبوت کی ابتدائی زندگی، بعثت کی ابتدائی زندگی، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری میں یہ طویل حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آیا کرتے تھے. رات کو آپ خواب دیکھتے، صبح روشن کی طرح واضح ہوتا. یہ ابتدا تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معاملہ ہوا کہ جو آپ خواب میں دیکھتے وہ بالکل صبح کی طرح واضح ہو جاتا، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے الگ ہو گئے، لوگوں سے الگ ہو جاتے، غار حرا میں چلے جایا کرتے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ گھر والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی خدیجہ کو نہیں بولے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. اس موقع پر ساتھ دینے والی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا توشہ اپنا لے کر غار حرا میں کئی راتیں رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف، مشغول. اور یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے.
اگر بندے پر اللہ کا کوئی بھی انعام ہو جو اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے، لوگ بھی دیکھتے ہیں، اس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور کرنا پڑتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا وہ سارے کا سارا شرک و بدعات کے اندر اٹکا پڑا تھا، اپنی من مرضی کی طرف تھا، جو دل چاہتا وہ کرتے۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی تعلیم کچھ نہ تھی، سب کچھ رد و بدل ہو چکا تھا۔ اگر کوئی مدعی تورات تھا، زبور تھا، اس کی بھی حقیقتاً اس پر عمل درآمد نہ تھا، حقیقت میں اس کی پاسداری نہ کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو یہ معاشرہ ملا تھا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کا یہ انعام ہو جائے تو فطری بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حفاظت کر، اللہ کا یہ انعام محمد رسول اللہ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت زیادہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں، لوگوں سے الگ تلگ ہو جاتے ہیں۔ کئی راتیں آپ علیہ السلام غار میں گزارتے ہیں، اور جب کھانا ختم ہو جاتا ہے، توشہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آتے، اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا آپ کو پھر بنا کر دیتی، پھر چلے جاتے۔ خشک راشن زیادہ ہوا کرتا، آپ علیہ السلام پھر چلے جاتے، اور ایک دن جب واپس آئے تو پریشان ہے، کیفیت بیماری والی ہے، بخار والی ہے، اور آپ علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اپنی محبوب بیوی کو، زملونی زملونی، آپ علیہ السلام کو فزملوہ، انہوں نے آپ علیہ السلام کو چادر اڑا دی جو آپ مانگ رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ کچھ دیر آرام کیا، طبیعت سنبھلی، اہلیہ کو بتلاتے ہیں، بیوی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول محمد ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، کیا کیفیت ہے، معاملہ کیا ہے؟ اور ابھی محمد بن عبداللہ ہیں، اپنی بیوی کو سارا وہ واقعہ بتلاتے ہیں، غار میں جاتا ہوں، آج یہ واقعہ نیا پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وحی کے اترنے کا، جبرائیل امین کے آنے کا۔ اللہ رب العالمین کے انعامات پر انعامات ہیں، ان میں سے ایک ہے وحی کا اترنا۔ اللہ نے سب بندوں میں سے، سب انسانوں میں سے آپ کا انتخاب اس کام کے لیے کرنا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، آپ علیہ السلام کو کہتے ہیں اقرا، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل امین آپ علیہ السلام کو پکڑ کر دباتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زور سے دباتے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر کہا اقرا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، اور آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اب جب زور سے دبایا تو مجھے بڑی شدید تکلیف، پھر کہا اقرا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ تیسری دفعہ کہا، پھر جبرائیل امین نے تیسری دفعہ کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ پہلی وحی ہے، ابتدا ہے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، مضغہ سے، علق سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، جس رب کا انعام ہے، اکرام، اس رب سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کو بھی تعلیم دے دی، سمجھا دیا، پڑھا دیا۔ علم الانسان، اگر قلم کو ہی تعلیم دی تو انسان کو بھی دی۔ علم الانسان، کس انسان کو اللہ نے تعلیم دی ہے؟ ما لم یعلم، جو جانتا نہیں تھا، علم نہیں تھا، پڑھنا جانتا سمجھتا نہیں تھا، جاہل تھا۔ آج کی زبان میں اس کو اجمی بھی کہہ سکتے ہیں، عربی جو نہیں سمجھتا وہ اجمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے بتا دیا، تعلیم دے دی، سمجھا دیا، سکھا دیا، کس کو؟ جو نہیں جانتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی ہے، پہلا واقعہ ہے زندگی کے اندر ہونے والا، 40 سالہ زندگی۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 38 سال کی عمر میں غار میں جانے لگے تھے. 2 سال آپ کو ہو چکے تھے، عرصہ گزر چکا تھا. اس کے بعد نبوت اتری ہے، اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بھی تسلی کروائی، پریشانی کم کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، مومنوں کی ماں اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ واقعہ سنتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کیا ہے کہ مجھے اپنے نفس سے متعلق خوف ہے. مطلب کیا ہے کہ شاید اب میں زندہ باقی نہیں رہ سکتا، موت ہوگی، ضائع ہو جاؤں گا. اور قابل بھروسہ بیوی کیا کہتی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو قطعاً ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، صفات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، خاندان کو جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین اس طرح ضائع قطعاً نہیں کرے گا. یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بات کرتی ہیں. آپ لوگوں کو ملانے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں، ان کے معاملات میں ان کی مدد کرنے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو کیسے ضائع کرے؟ آپ ان اخلاق صفات کے حسنہ کے مالک ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین ایسے ضائع نہیں کرے. آپ کی دلجوئی کرواتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، ڈھارس بندواتی ہیں، اور پھر اپنے چچا زاد کے پاس جاتی ہیں. ورقہ بن نوفل عیسائیت پر ہیں، عبرانی زبان جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں سنیں کیا کہتے ہیں. ورقہ رشتہ دار سیدہ خدیجہ کے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. اپنی مناسبت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہتے ہیں کہ اپنے چچا کے بیٹے کی بات تو سنیں. ورقہ بات سنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا واقعہ بتلاتے ہیں. اور ورقہ کہتے ہیں اس وقت بڑھاپے میں ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، بینائی ختم ہو گئی ہے، تورات کو بھی جانتے ہیں، انجیل بھی لکھتے ہیں، زبانیں بھی مختلف جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی قوم اپنے وطن سے نکال، اور یہ وہی ہے، وہی حق ہے جو اللہ نے موسیٰ پر بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہی فرشتہ ہے، جبرائیل امین ہے، جو موسیٰ پر اللہ کا پیغام لے کر اترے تھے، اور آپ پر بھی وہی لے کر اترے. اور یہ حق اور سچ ہے. میری اگر طاقت ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں کہ ہیں میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی، گھر سے نکال دے گی. ہاں، سب نبیوں کے ساتھ ان کی قوم نے یہی کیا، اللہ کی تعلیم کو رد کیا ہے. اور بعد میں اللہ رب العالمین پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اس طرح بھی دلجوئی کرتا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اللہ رب العالمین نے جو وحی آپ کی طرف کی ہے یہ اسی طرح ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، نوح اور نوح کے بعد میں آنے والے نبیوں پر کی. واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. اللہ رب العالمین نے وہی اسی طرح کی ہے جس طرح ابراہیم پر کی، اسماعیل پر کی، اسحاق پر کی، یعقوب پر کی، اور ان کی اولاد پر کی. والاسباط، یعقوب کی اولاد پر اللہ نے کی. اور سب سے بڑی قوم بنی اسرائیل ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطاب لقب تھا اسرائیل. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء بھیجے. اللہ نے یہ نام نہیں لیے وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، یعقوب اور ان کی اولاد. یوسف کا بھی نام نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ وحی اسی طرح آپ پر کی جس طرح ان پر کی تھی. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 24 یا 25 انبیاء کا بائی نیم ذکر کیا. ذوالکفل کے بارے میں محدثین مفسرین اختلاف کرتے ہیں.
اللہ نے ذوالکفل کا بھی نام ذکر کیا، ان کو اگر گنے تو 25 ہے ورنہ 24، اور اللہ نے ایک مقام پر 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین دلجوئی کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ وعیسیٰ وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، کہ ایوب پر بھی بھیجی ہم نے، عیسیٰ پر بھی بھیجی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اللہ رب العالمین یہ کس لیے دلجوئی کر رہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لے کر نکلے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین وحی سے متعلق آپ کی دلجوئی کرتا کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، آپ پر اترنے والی کوئی ایسی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی ان پر اتری ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، آپ سے پہلے تورات دی گئی، انجیل دی گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ کچھ رسولوں کا ہم نے ذکر کیا، کچھ کا نہیں کیا۔ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، اللہ نے بات کی جیسے اس کی شان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈھارس اللہ رب العالمین نے بندوائی، اور یہ ان باتوں کا بھی جواب ہے جو مشرکین آپ علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو تان دیا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ہیں نبی ہونا تھا تو تم نے ہونا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم جیسا نبی، ہمارے آمنے سامنے والا نبی، اللہ نے اگر بھیجنا تھا تو کسی اور کو مقرر کرتا، کسی فرشتے کو کرتا، کوئی ڈائریکٹ کتاب نازل کرتا، کوئی یہ نازل کرتا، کوئی یہ چیز نازل کرتا، مختلف ہیلے بانے بات نہ مانے۔ آپ علیہ السلام کو یہ باتیں بھی سامنے، ان کا بھی مقابلہ تھا، ان کو بھی سننا سامنا کرنا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر محمد رسول اللہ کی ڈھارس باندھی، تسلی دی، اور یہ اتنی بڑی تسلی ہے کہ آپ علیہ السلام جن کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، جو آپ کی زندگی، آپ کی نبوت کے برسوں قبل، صدیوں قبل گزر چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے بائی نیم ان کا ذکر کر دیا۔ کتنی بڑی تسلی، کتنی بڑی ڈھارس ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیوی بھی وہ دی ہے جو ہر مرحلے پر ساتھ کھڑی، تسلی دے رہی ہے، ڈھارس بندوا رہی ہے، اپنا مال خرچ کر رہی ہے، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کبھی خدیجہ کو بلایا نہیں ہے۔ عائشہ اماں جان بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجا کرتے، گوشت کا کچھ حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے، یہ ساتھ دینے کا انعام تھا۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل کی تھی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو، پیغام پہنچاؤ، اللہ سے ڈراؤ، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، تعلیم دو۔ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر نکل گئے، یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی کم افراد ہیں، اکیلا، معاشرہ پورے کا پورا میرے خلاف ہے، یہ نہیں کہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نکل گئے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی تھی، پیغام پہنچایا تھا، قریش کو جمع کیا تھا، ان کے قبائل کو جمع کیا تھا، اور اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ان کے سامنے رکھا، اپنا عمل جو اخلاقی اعتبار سے جو معاشرے کے اندر رائج چیزیں تھیں، آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی۔ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، یہی وہ زبانیں گواہی دے رہی ہیں۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، آپ علیہ السلام نے کہا تھا تفلحوا تملک العرب والعجم، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے، حکومت سلطنت دے دی جائیں گی۔ اور پھر جب مرو گے تملکو فی الجنہ، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں مملوکن فی الجنہ، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کا بھی مالک بنا دے گا۔ صرف بات اتنی نہیں تھی، اور سب سے پہلے بولنے والا کون تھا؟ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ،
अलिहादा जमाअतना, और तूने हमें इस वजह से जमा किया है, तेरे हाथ टूटे। ये अबू लहब है। और सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी की एक और रिवायत है, उसमें बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली कूचों में जाया करते थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इन अल्फाज की सदा लगाया करते थे। लोग आप पर जमा भी हुआ करते थे, और आपके पीछे पीछे एक साफ रंगत, गुलाबी रंगत का बंदा बेंगा आपके पीछे चलता, 2 मेंढे उसके साथ होते, और वो कहता है ये नाऊज़ बिल्लाह झूठा है, कज़्ज़ाब है, इसकी बात कोई ना माने। और रबिया कहते हैं मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अबू लहब है, जो आपका चचा है, सका खून है, खानदान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हुआ करता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सदा बुलंद करते, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो कहता कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है, नाऊज़ बिल्लाह। यहां पर भी, सफा पर भी यही तकलीफ थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा था? अबू लहब तू ही नहीं, तेरी बीवी उम्मे जमील भी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तूने अगर ये बद्दुआ दी है कि मोहम्मद का नाऊज़ बिल्लाह एक हाथ टूटे, तेरे दोनों हाथ टूटेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मदद और नुसरत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्राअतुहु। ये औरत का जिक्र है, बीवी का जिक्र है, उम्मे जमील का। और आग में जलोगे, आग में जलते ही रहोगे तुम दोनों। हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। मुसलमान का बच्चा आज तक अबू लहब को ये बद्दुआ दे रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया था। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अखलाक, इन औसाफ का हामिल बनाया था कि आप जवाब नहीं देते। सका चचा था, बड़ा भी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जवाब क्यों दिया? व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने जब ये हुक्म उतारा था तो आप अलैहिस्सलाम फौरन चले अपने खानदान, कबीले को, रिश्तेदारों को, अक़रबीन, उनको बताने के लिए कि अल्लाह की तरफ आ जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को कतन कोई जवाब नहीं दिया। और जब अबू लहब ने भी ये कहा था, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन अल्लाह को कोई जुमला नहीं कहा। दुश्मनी जो निकाल रहे थे उसका इजहार अल्लाह ने नहीं किया था। और तो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में एक चादर पर टेक लगाकर बैठे। एक सहाबी आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ ही करने, बड़ी मुश्किलात परेशानियां हैं, मक्का वालों ने बहुत अजियतें और तकलीफों में मुब्तला कर दिया है। और तकलीफें और अजियतें क्या हैं? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कुछ नहीं उनके साथ किया, गले में रस्सी डालकर घसीटा करते थे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ ने घर से निकाल दिया था, घर से निकाल दिया था। और उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद बिन अफ़ान, इनको इनका चचा खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे आग जलाया करता था। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट के साथ एक टांग इधर बांधी, एक इधर बांधी, शर्मगाह पर नेज़ा मारा, जिस्म 2 टुकड़े हो गए। इस तरह की अजियतें और तकलीफें थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ किया था, अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ कर लीजिए, बहुत तकलीफें हैं, इस्लाम को कबूल कर लिया है, लेकिन अजियतें ही अजियतें हैं, अपने और बेगाने दोनों ही दुश्मन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के रंगत बदलने की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, इतनी तकलीफ से इस्लाम कबूल करने के बदले इतनी तकालीफ को बर्दाश्त नहीं करते, इतनी तकालीफ से अपने आप को दूर रखना चाहते हो, भगाना चाहते हो, थक गए हो। तुमसे पहले उम्मतों के नबियों पर, दावत पर लब्बैक कहने वालों की, उनकी कौम ने, उनके कबीले ने लोहे की सलाखों से उनके जिस्म उधेड़ दिए,
ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیا تھا، ابھی کوئی تکلیف نہیں۔ تم سے قبل امتوں کے نبیوں پر ایمان لینے والوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر بھی کیا، اپنے ساتھیوں کی تعلیم اور تربیت صبر کے تحت کی اور کروائی، اور اللہ رب العالمین کے یہ انعامات تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے بار بار دکھلائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر بس نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا حکم جس طرح جیسے جیسے تھا ویسے چلتے جاتے تھے۔ اور پہلی وحی کے اترنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھبرائے ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے یہی مخاطب کر کے کہا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھ کر سونے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے، تعلیم دیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، پڑھ کے مطالعہ کیجیے۔ اسلام دین ہمیں تو مفت میں ملا ہے، اس لیے قدر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ نے وحی نازل کی تو پھر اس کی مشکلات اور مصائب بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ڈھارس اور دل بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حقیقتاً اطاعت کر کے دکھائی تھی، اور اسی اطاعت کا بدلہ تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کی اطاعت محمد رسول اللہ پر واجب، فرض، اور آپ کی امت پر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت واجب اور فرض، اس کے بغیر کوئی چارہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوتی میدان میں دیگر بھی چیزیں ہیں، اگلے خطبہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو دعوت دی، پھر قبیلے والوں کو دی۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوستوں کو، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ، جب اعلانیہ دعوت دے دی تو پھر اعلانیہ دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ثابت قدمی دکھائی تھی، آپ کے ساتھیوں نے ثابت قدمی دکھائی تھی، حالانکہ انتہائی کمزور۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، غلام ہونے کی وجہ سے ظلم و جبر زیادہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رہائی دلوائی، اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ یہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تربیت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال صرف کیا۔ یہ انتہائی اہم نقطہ سمجھنے کا کہ ہم اسلام نسل در نسل قبول کر کے بیٹھے ہیں، وہ ابتدائی اسلام والے تھے، اتنا زیادہ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔